السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ جی؟ میں ٹھیک ہوں میم. بہت شکریہ آپ کے بزی شیڈول سے ٹائم دینے کے لیے. مائی پلیجر. آپ کا شکریہ. جی سب سے پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیں، آپ کی یہ جو پچھلی 4-5 سال کی مشکل ترین زندگی گزاری، جیلیں اس میں آئی، اس میں میاں صاحب کی بیماری آئی، آپ کے خاندان کے بڑے اہم، آپ کی والدہ دادی اس دنیا میں، اتنا یہ جو اسٹرگل کا دور تھا، اس میں سوچا تھا جو آج ہو رہا ہے، جس طرح لوگ آج آپ کا ویلکم کر رہے ہیں، اس دن کے بارے میں سوچا تھا کہ یہ دن اتنی جلدی آئے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سندھیلا صاحب. بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کاز کے لیے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس بات سے بے خبر بھی ہوتے ہیں کہ انجام کیا ہوگا. لیکن ایک بات کی مجھے کنوکشن تھی. میں جانتی تھی کہ میاں صاحب حق پہ ہیں، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ ظالم کے دن تھوڑے ہوتے ہیں، اور میں یہ بھی جانتی تھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آزمائش آ جاتی ہے انسان پہ، مشکل وقت بھی آ جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی جو اچھے کاز کے لیے جو اسٹرگل ہوتی ہے وہ آسان نہیں ہوتی. لیکن مجھے اس بات کا یقین تھا، اٹ واز مائی فیتھ، کہ ایک دن حق اور سچ غالب آ کے رہے گا، اور وہی ہوا. میں اپنی تقریروں میں بھی یہ بات کہتی ہوں کہ ہر گناہ کی معافی ہے. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، لیکن ظلم کی معافی نہیں ہے. تو مجھے یہ پتہ تھا کہ ایک مکافات عمل ایک ایکسپریشن ہے اردو میں، اور مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ ہوگا. لیکن واقعی اتنی جلدی قدرت کی طرف سے حساب برابر ہوگا، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. میاں صاحب کی دعا کا اس میں کتنا رول سمجھ سکتی ہیں؟ جو انگلی اٹھا کر کی گئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے معاملات خدا کی ذات پر چھوڑتا ہوں. آئی تھنک دعا تو ظاہر ہے ہوتی ہے، لیکن میاں صاحب کی بھی یہ کنوکشن تھی کہ یہ جو غلط ہے اور جو ملک اور قوم کے ساتھ غلط ہوا ہے، وہ آج بھی اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا، حالانکہ ان کے لاسز بہت بڑے ہیں اور سیاسی نقصانات بھر جاتے ہیں، اور سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. کبھی اچھا وقت ہوتا ہے، کبھی مشکل وقت ہوتا ہے، کبھی ایک جیسا نہیں رہتا سیاسی جو اتار چڑھاؤ ہے. لیکن کچھ نقصانات ان کے ذاتی زندگی میں اس طرح کے بھی ہوئے ہیں جو شاید بھلائے نہیں جا سکتے، اور اگر ان نقصانات پہ کا اگر احاطہ کیا جائے اور اس کا اگر حساب لگایا جائے تو پھر شاید کوئی بھی شخص ہوتا وہ یہ سب چھوڑ دیتا اور وہ کہتا کہ یہ اس کا فائدہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں میاں صاحب یہ بات گھر میں بھی کرتے ہیں، باہر بھی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ملک نے مجھے آواز دی، جب قوم نے مجھے آواز دی، اور جب میں نے یہ دیکھا کہ ملک کو ضرورت ہے، تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے ہر چیز کو سنبھالا، معاملات کو سنبھالا. تو میرا خیال ہے کہیں نہ کہیں ان کو بھی یہ کنوکشن تھی، ان کو بھی یہ پتہ تھا کہ یہ چیز زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، بلکہ ہر مذہب کا یہ ایمان ہے اور ہر مذہب کا یہ یقین ہے، فیتھ ہے کہ ظالم کی پکڑ ہوتی ہے اور مکافات عمل از ریئل. بالکل ٹھیک ہے. میں آپ سے ظاہر ہے یہ تھوڑے سے سیاسی سوالات زیادہ ہیں، لیکن میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ مجھے لگتا ہے یہ بہت ضروری ہے. ایک اور اس کے بعد پھر کچھ آپ کے حلقے کے نوجوانوں کے سوال ہیں. اس سے پہلے جب پرویز مشرف کے دور میں وقت تھا تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی طاقت ہم سنتے ہیں کہ مریم نواز تھی، لیکن اس دفعہ بیگم صاحبہ آپ کے ساتھ نہیں تھی، تو کیا کمی ہوتی تھی محسوس؟ بیگم صاحبہ میری والدہ فزیکلی میرے ساتھ نہیں تھی، جی. لیکن کوئی ایسا لمحہ نہیں تھا پچھلے 6-7 سال میں. ان کی ڈیتھ 2018 میں ہوئی سپٹمبر میں، لیکن اس کے بعد کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا جب وہ میرے ساتھ نہیں تھی. اور وہ ایک مینول تھا جو وہ مجھے پڑھا گئی تھیں، سکھا گئی تھیں کہ، اور ہر جو کبھی بھی کوئی ایشو ہوتا تھا اس پہ ان کی جو
مجھے جو ان کی گائیڈنس تھی، جو ان کی مجھے ایڈوائس ہوتی تھی، وہ آج مجھے ہر موقع پر مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے میری جو زندگی کے آنے والے معاملات ہیں اور جو اب میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب مجھے ٹرین کر گئی تھی. تو ان کی جو ایک گائیڈنس ہے وہ آج بھی میرے ساتھ ہے، اور فزیکلی نہیں ہے وہ میرے ساتھ، میں ان کو بہت مس کرتی ہوں، لیکن مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ وہ مجھ سے دور ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ سیاست تو آپ بچپن سے ہی کر رہی ہیں، آپ کے گھر میں سیاست ہے، لیکن پہلی دفعہ عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے الیکشن لڑنے جا رہی ہیں 119 اور PP 59. 2011 میں نے پالیٹکس جوائن کی تھی. جی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے تو بلڈ میں ہے، تو اس کی کوئی تاریخ نہیں ہے میری نظر میں غلط ہو سکتا ہوں، لیکن اب آپ پہلا الیکشن لڑنے جا رہی ہیں. والدہ صاحب آپ نے الیکشن لڑا ہمیں معلوم ہے، لیکن خود کا پہلا الیکشن کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ کیا اسٹرینتھ ہے؟ میں 2011 میں پالیٹکس میں نے قدم رکھا، اور وہ بھی ایکٹیو پالیٹکس نہیں تھی، چھوٹی چھوٹی مائل سٹونز تھے میاں صاحب کے ساتھ ان کو اسسٹ کرتے کرتے. اور یہ 2011 سے اب یہ 24 ہے. جی تو 12-13 سال میں یہ میرا پہلا الیکشن. جی. اور اچھا لگ رہا ہے، عوام سے بہت پیار ملا، بہت شفقت ملی، بہت اپنائیت ملی، اور فرینکلی اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد اگر آج ہم اس جگہ ہیں تو اس میں سب سے بڑا اللہ کے بعد جو کردار ہے وہ پاکستان کے عوام کا ہے. ان کی سپورٹ تھی مشکل وقت میں، اور اگر وہ نہ ہوتی تو آج ہم یہ دن نہ دیکھتے. تو آپ نے کہا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ ایک طرف جب محبت ملتی ہے، پیار ملتا ہے، شفقت ملتی ہے، تو انسان کو اس کا پریشر فیل ہوتا ہے کہ میں نے وہ کس طرح ریٹرن کرنا ہے. اور جب میں اپنے حلقے میں زیادہ بار نہیں جا سکی، ایک بار گئی ہوں، لیکن میرا دل دھڑکتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. میں جب وہ ویڈیوز دیکھتی ہوں کہ خواتین میری لیے بات کر رہی ہیں، میری کیمپین چلا رہی ہیں، رسپونڈ کر رہی ہیں، نوجوان کیمپین چلا رہے ہیں، رسپونڈ کر رہے ہیں، بزرگ دعائیں دیتے ہیں، مجھے سب ویڈیوز موصول ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں میاں صاحب کے ساتھ کیمپین میں بزی ہوں تو میں اس طرف سے بالکل میری توجہ نہیں ہے. میں رات کو جب گھر واپس آتی ہوں تو میں جتنی بھی یہ کیمپین کی ویڈیوز ہیں وہ دیکھتی ہوں، لوگ جو بات کرتے ہیں وہ میں سنتی ہوں، رپورٹ بھی پوری لیتی ہوں. تو مجھے اس چیز کا بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بہت توقعات ہیں، اور نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے خدمت کی ہوئی ہے، تو مجھے بھی اس لیگیسی کو آگے لے کے چلنا ہے. میری ٹریننگ بھی وہ ہوئی ہے، لیکن مجھے اس چیز کا بوجھ محسوس ہوتا ہے ڈائریکٹلی کہ اب میں NA 119 اور PP 159 کے جو عوام ہیں ان کے لیے میں اب ڈائریکٹلی ذمہ دار ہوں، جواب دہ ہوں. ان کا کیا فیصلہ ہے وہ تو اب 8 فروری کو انشاءاللہ پتہ چلے گا، لیکن مجھے ان کی محبت اور شفقت کا جواب ان کی خدمت سے دینا ہے. یہ بوجھ مجھے محسوس ہوتا ہے. اچھا، آج سے کچھ سال پہلے ایک کلپ وائرل تھا جس میں کچھ خواتین شاید بلوچستان کی وہ کہہ رہی تھی کہ مریم نواز کی صورت میں ہمیں روشنی کی کرن نظر آتی ہے، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ خواتین بہت زیادہ تو آپ کے بارے میں بات کر رہی ہیں، تو یہ بھی ایک ایکسٹرا پریشر ہوگا کہ خواتین کے لیے تو پھر زیادہ سوچنا پڑے گا آپ کو. امیزنگ رسپانس ہے خواتین کی طرف سے، اور میرے لیے یہ توقعات سے بڑھ کے، اور جس دن سے میں یہ دیکھ رہی ہوں میرے پہ اور زیادہ مجھے اس چیز پہ میں سوچتی رہتی ہوں کہ میں نے ان خواتین کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. جی. اور ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں پنک ریولوشن کی بات کی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ پنک ریولوشن آئے. اور مجھے جب میں نے پالیٹکس شروع کی، پنک بائی دا وے میرا فیوریٹ کلر ہے، تو جب میں نے شروع کی تو مجھے لوگوں نے کہا کہ جو پالیٹکس میں ورلڈ اوور جو خواتین ہوتی ہیں وہ ان کا جو ان کی جو آؤٹ لک ہوتی ہے یا ان کا جو ایک پرسیپشن ہوتا ہے وہ بالکل خواتین والا نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی جینڈر اسپیسیفک چیز نہیں ہونی چاہیے. تو پنک کلر ہی، میں اس چیز پہ بالکل یقین نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے خواتین کو منفرد بنایا ہے، خواتین کی انیٹ کوالٹیز ایسی ہیں جو بہت خوبصورت کوالٹیز ہیں، ان کے اندر انیٹلی ایک اسٹرینتھ بھی ہوتی ہے اور کچھ کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، اور اگر ان کو کنڈیوسو انوائرمنٹ ملے تو وہ بہت ان کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ابھر کے سامنے آتی ہیں.
تو میرا بہت یہ خواہش ہے کہ جو پاکستان کی بچی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، ماں ہے، عورت ہے، اس کو اس کا جائز مقام ملے، اس کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے، اس کو جینڈر ایکوالٹی ملے، اس کو وہ سارے اپرچونیٹیز، وہ سارے مواقع، وہ انوائرمنٹ ملے جس میں اس کی صلاحیتوں کو جو بھی وہ کرنا چاہتی ہے اور اپنے جو اس کے سرکمسٹانسز ہیں، اس کا جو سوسائٹل اس کے جو سرکمسٹانسز ہیں، اس کے اندر رہ کر وہ جو بھی کرنا چاہتی ہے اس کو اس کی آزادی ہو کرنے کی، اور ان کو سفری سہولیات اچھی ملیں. کیونکہ آپ دیکھتے ہو کہ یہ سننے میں آتا ہے، خبروں میں آتا ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ خواتین کے اندر ایک فیئر ہوتا ہے اور ایک انوائرمنٹ جس میں سیکیورٹی ہے، سیفٹی ہے، وہ ہم لیک کرتے ہیں. تو میرا یہ دل ہے کہ ان کے لیے جو ماحول ہے اس کو سیف کریں، سیکیور کریں، ان کے لیے بہترین سواری ہو جہاں ان کو یہ ہیرسمنٹ کی ڈر یا خوف نہ ہو، اور باعزت ان کا ہو، ان کو روزگار بھی اچھا ملے، فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہوں، کیونکہ ایک فائنینشلی انڈیپینڈنٹ عورت بہت ساری قباحتوں سے آزاد ہو جاتی ہے. اور اسی طرح جو بچیاں ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو پڑھ رہی ہیں، ان کو اسکالرشپس ملیں، ان کو بہترین جو ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کو ملیں. اگر وہ کو ایجوکیشن میں پڑھنا چاہتی ہیں وہاں ان کے لیے بہتر ماحول اور مواقع بنائے جائیں. اگر وہ جو ایکسکلوسیو ان کی جو درسگاہیں ہیں وہ ان میں جانا چاہتی ہیں تو وہاں ان کے لیے پوری اپرچونیٹیز ہونی چاہیے. جو خواتین گھر سے باہر نکل کر رزق کماتی ہیں، جاب کرتی ہیں، ان کے لیے جو سہولتیں، آسانیاں ہم پیدا کریں. ان کے قوانین تو بہت بنے ہوئے ہیں خواتین کی پروٹیکشن کے لیے. ان جو قوانین ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے مائنڈ میں ہیں اور یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ میں کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو جس بھی کیپیسٹی میں کر سکی ضرور کروں گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو میاں صاحب ہیں ان کے جلسے میں زیادہ تر لوگ جو وہ 93 والے دور میں، 85 والے دور میں ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ابھی جب وہ پوچھتے ہیں جلسے میں کہ کون سے ہیں جو 30 سے کم ہیں، تو آدھے سے زیادہ جلسہ بلکہ پونا جلسہ نوجوانوں کا ہوتا ہے. 90% ہوتا ہے. 90%. بالکل ٹھیک ہے. 2-4 ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، باقی سب ڈاؤن ہوتے ہیں اور باقی پوچھتے ہیں. تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ مریم نواز چاہے وہ MSF ہو، چاہے وہ یوتھ ہو، چاہے وہ شیر جوان ہو، بہت رول ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ نوجوان آپ کے کہنے پر ووٹر آیا زیادہ، تو ان کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ سچ ہے کہ ایک پرسیپشن بنا ہوا تھا کہ جو یوتھ ہے وہ شاید کسی اور جماعت کی طرح. جی. اور یہ اس کی جو اس پرسیپشن کو جس چیز نے نگیٹ کیا ہے نا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پہلے تو جب میاں صاحب باہر تھے تو میرے جو جلسے جلوس ہوا کرتے تھے اس میں بھی میں دیکھتی تھی کہ نوجوان بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، چاہے وہ کوئی الیکشن کیمپین ہو یا وہ کوئی PDM کے جلسے ہوں یا کچھ بھی ہو، تو انہوں نے ساتھ دیا. میری گاڑی کے آس پاس جتنے لوگ تھے وہ سب نوجوان ہوا کرتے تھے، جلسوں میں نوجوان ہوتے تھے. تو میاں صاحب جب پوچھتے ہیں کہ بھئی نوجوان جو 30 سال سے کم ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، تو آپ یہ رائٹ 90% کا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے. اور وہ میں ہاتھ نہ بھی کھڑا کریں تو آپ جب اسٹیج پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر تعداد جو ہے وہ 90% سے بھی ایٹ ٹائم زیادہ سب نوجوانوں کی ہوتی ہے. اور یہ وہ نوجوان ہیں جو باشعور نوجوان ہیں. یہ وہ نوجوان ہیں جو صرف کوئی کلٹ کی بنیاد پہ نہیں یا کسی اور چیز کی بنیاد پہ نہیں. یہ ایکچولی یہ لوگ نواز شریف صاحب کو شاید اس طرح نہیں جانتے جس طرح اس سے پچھلی جنریشن جو ہے ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ بہت سمجھدار، انٹلیکچولی اسٹرانگ، ایک ریزن آؤٹ کرتے ہیں. یہ PMLN کی پرفارمنس دیکھتے ہیں. یہ لوگ بڑے ایشوز پہ ڈبیٹ بھی کرتے ہیں. اور ہماری جو فالوئنگ ہے PMLN کا جو ووٹ بینک ہے وہ اندھا نہیں ہے، وہ اندھی تقلید بھی نہیں کرتا. وہ جب پارٹی کی سمت اگر درست کرنا چاہیں تو وہ تنقید بھی کرتے ہیں، جڑے رہتے ہیں PMLN کے ساتھ، کیونکہ جس بیسس پہ یہ جڑے ہوئے ہیں وہ فاؤنڈیشن بہت اسٹرانگ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ
نواز شریف وہ واحد شخص ہے پورے پاکستان میں جو جس کے ساتھ کیا چیز ایسوسیٹڈ ہے، جس کے ساتھ پاکستان کی ترقی ایسوسیٹڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک شاید 25 کروڑ میں واحد انسان ہے جو 3 دفعہ جس کو پرائم منسٹر بننے کا موقع ملا. جب پرائم منسٹر بنے، ملک ہمیشہ ان کو جب ملتا ہے تو ایک بحرانوں میں گھرا ہوا ملک ملتا ہے. جیسے میں 2013 کی جب بات کروں تو آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ تھی، دہشت گردی تھی، اکانومی کا بہت برا حال تھا. لیکن آپ دیکھیں ودن 3 ایئرز ماشاء اللہ لوڈ شیڈنگ بھی زیرو پہ. یہ انہونی بات ہے، یہ ہم سن کے ہم لوگ بہت عادی ہو گئے ہیں. لیکن آپ تھوڑا سا ٹائم اگر سوچیں، توجہ دیں اس بات پہ، تو 11,000 میگا واٹ بجلی بنا دینا 2 سال میں، اور ایسے ملک میں جہاں پہ آپ کے پاس بہت پیسہ نہیں ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے لیے کتنی کنوکشن چاہیے، کتنی محنت چاہیے، کتنی وزڈم چاہیے، کتنا ویژن چاہیے. تو یہ اسی سے ممکن ہوتا ہے. پھر دہشت گردی، آپ کو یہ پتہ ہے کہ دہشت گردی 2013 میں پاکستان کا ہر شہر دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا. تو ضرب العضب اور رد الفساد، اس پہ قوم کا کنسنسس بلڈ کرنا، اس میں اداروں کو ساتھ لے کے چلنا، فرنٹ سے لیڈ کرنا. اور پاکستانی قوم اس وقت ڈیوائیڈڈ تھی، ان کو سب کو ایک پیج پہ اکٹھا کرنا، ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ اس ملک سے ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. وہ کیا انہوں نے ماشاءاللہ. اور اکانومی آپ دیکھیں کہ گروتھ ریٹ ودن 4 ایئرس کدھر چلا گیا. فارن ریزروز آپ کے بڑھ گئے، آپ کی ہر انڈیکیٹر جو ہے وہ بہتری کی طرف جانے لگا. پوری دنیا سے انویسٹمنٹ آنے لگی. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور از ون ایگزامپل. اور انہی لمیٹڈ ریسورسز میں آپ یہ دیکھیں کہ موٹر ویز کے جال بچھ گئے، سڑکوں کے جال بچھ گئے، ٹرانسپورٹ کا نیا سسٹم آ گیا جس میں میٹرو بس بھی ہے، جس میں اورنج لائن بھی ہے. اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب اینکرز ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ جی اورنج لائن ہے، جی میٹرو بس ہے، PMLN اس سے باہر نہیں آتی. آپ اس شخص سے پوچھیں جو اورنج لائن پہ سفر کرتا ہے اور جو میٹرو بس پہ سفر کرتا ہے. میں ابھی کل پرسوں پڑھ رہی تھی کہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ میرا 2800 روپیہ بچتا ہے ہر مہینے نہیں، میرا خیال ہے اس نے کچھ ڈیز لکھے ہوئے تھے. تو یہ چیزیں، ہم ایک ایسا انسان جس کی لاکھوں روپے میں تنخواہ ہے اور اس کو ایزیلی ملتی ہے، وہ یہ چیز نہیں سوچ سکتا. اگر اس چیز کی ضرورت نہ ہو تو کیوز نہ لگی ہوں میٹرو بس کے اسٹیشنز پہ اور اورنج لائن کے اسٹیشنز کے اوپر. یہ ایکچولی جو لوگوں کے پاس، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں یا اپنی ذاتی ان کے پاس ٹرانسپورٹ ہے، ان کو شاید یہ چیز سمجھ نہیں آتی. لیکن میجورٹی جو ہے، جو اس میں سفر کرتی ہے، جو اپنے پیسے جن کے بچتے ہیں، جن کا ٹائم بچتا ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بہترین ٹرانسپورٹ اس وقت پاکستان کے ہر شہر کی ضرورت ہے. اور موٹر ویز، سڑکیں، یہ صرف سڑکیں یا موٹر ویز نہیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جہاں پہ سڑک بنتی ہے، اور ان لوگوں کی مجھے دماغی حالت پہ رحم آتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سڑکیں بنانے سے قوم ترقی نہیں کرتی. آپ کے سامنے دبئی کی مثال ہے. آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو اس ملک میں کون آئے گا؟ تو یہ تو جہاں سڑک بنتی ہے، جہاں پہ موٹر وے بنتی ہے، اس کے ان علاقوں کی قسمت بدل جاتی ہے، اس علاقوں کے میں رہنے والوں کی قسمت بدل جاتی ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جب یہ بچے، ہماری جو سپورٹ بیس ہے، جو ینگسٹرز ہیں، جو PMLN کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، وہ یہ چیز سمجھتے. لیکن میں ان بچوں کو بھی آج، ان نوجوانوں کو بھی آج یہ میسج آپ کے تھرو دینا چاہتی ہوں جو PMLN کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہیں، کہ یہ جو لڑائی جھگڑا، مارو مر جاؤ، گالی گلوچ، بد تہذیبی، اس کو آج یہیں دفن کر دیں اور آئیں PMLN کا ساتھ دیں، اس ملک کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. کیونکہ PMLN کا سوائے اس ملک کو بحرانوں سے نکال کر ترقی کی طرف لے جانے کے اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر، اور پاکستان کے عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ کیا تو پہلے دن سے یہ عمل شروع ہوگا اور دنوں میں، مہینوں میں بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں آج تحریک انصاف کے نوجوان کو بھی دعوت دیتی ہوں
کہ وہ سب کچھ بھلا کر ملک کی خاطر PMLN کو سپورٹ کرے. اس بات کو آپ مانتی اور ہیں؟ آپ نے ایک بات بہت امپورٹنٹ کہی کہ نوجوانوں کے لیے کیا. جی. سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ جو نوجوان تحریک انصاف سے ایسوسیٹڈ تھا وہ بہکاوے میں آیا. کچھ نہیں آئے، جو آ گئے آج آپ دیکھو وہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہیں اور ان کے پاس لائرز نہیں ہیں. ان کے خاندان جو ہے وہ اتنی اس وقت مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں جاؤں، میں ان کو جو مدد ہو سکتی ہے ان کی فراہم کروں، لیکن ان سے وہ کام لیا گیا ہے جو کسی بھی طرح ایک ملک سے محبت کرنے والا جو شخص، چاہے آپ کی ذاتی جتنی بھی مخالفت ہو، سیاسی جتنی بھی مخالفت ہو، وہ ایک لائن ہے جو کراس نہیں کرنی چاہیے تھی. اپنے ملک کے تنصیبات پہ حملہ کرنا، اپنے ملک کی جو علامتیں ہیں جیسے شہداء کی علامت ہو، ان کو انہوں نے نظر آتش کیا، آگ لگائی، ان کو اس کی جو تضحیق کی اور اٹھا کے وہ چیزیں میں نے دیکھا ہے برج سے الٹ رہے تھے اور آگ لگا رہے تھے. دیکھیں آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان سے کسی کا اختلاف نہیں. اور جب شہداء کی بات آتی ہے تو ہم پہ بھی بہت برا وقت آیا ہے سندھیلا صاحب، اور چند لوگوں کی جانب سے ہمیں وکٹمائزیشن کا، تذلیل کا، تضحیق کا، ظلم کا نشانہ بنایا گیا. لیکن مسلم لیگ نون نے کبھی اس طرف سوچا بھی نہیں، کبھی دماغ بھی نہیں اس طرف گیا کہ ہم اپنے ملک پہ حملہ کر دیں. یہ ملک ہمارا ہے، ہم جو بھی اسٹرگل کر رہے ہیں اس ملک کی خاطر کر رہے ہیں. اس اسٹرگل کا مقصد فوت ہو جاتا ہے جب آپ غلط طرف چل پڑتے ہیں. سیاسی جو ورکر ہے اس کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں ہوتے، اس کے ہاتھ میں پستول نہیں ہوتی، اس کے پاس صرف آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کے پاس صرف ملک سے محبت ہوتی ہے، اس کے پاس صرف ایک نظریہ ہوتا ہے اور اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. تو مجھے تکلیف ہے آج وہ نوجوان جو سلاخوں کے پیچھے بند ہیں. اور آپ ڈائیکاٹمی دیکھیں کہ اپنے بچے محفوظ مقامات پہ ہیں اور دوسروں کے بچے اس وقت تکلیف میں. خواتین جن کو سڑکوں پہ لا کر اور ان سے یہ مکروہ کام کرایا گیا، مجھے ہمدردی بھی ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں، سوچ سمجھ کے یہ کام نہیں کیا. تو میں ایسے پاکستان کا خواب دیکھتی ہوں جہاں پر